السلام علیکم ناظرین، ایئر بائی ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم میں کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ شرجینہ اور مصطفیٰ کے درمیان کپلز والی محبت تو نہیں، لیکن دوستی کا رشتہ ضرور قائم ہو گیا ہے۔ شرجینہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور اپنی بہن سے ملتی ہے تو اس کی بہن کے منہ سے وہ اپنے شوہر کی محبت کے قصے اور ساس کا انتہائی اچھا سلوک سن کر شرجینہ بیچاری چپ سی ہو جاتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے بہت شدت سے کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتا اور اس کو ایک شوہر کی محبت نہیں دے رہا، کیونکہ مصطفیٰ اس کو چھوڑنے بھی نہیں آتا اور واپسی پر بھی وہ اس کے بہنوئی اور بہن اس کو گھر ڈراپ کرتے ہیں۔ گھر جا کر وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساس سسر اور نند جو ہیں وہ گاؤں کسی شادی میں جا رہے ہیں۔ اس کے سسر اس کو تاکید کر کے جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کو فون کر کے گھر بلا لینا، لیکن مصطفیٰ صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہے گیمنگ سے، اور وہ شرجینہ کے فون بار بار کرنے کے باوجود بھی گھر پہ نہیں آتا، نہ ہی فون اٹھاتا ہے۔ موسم بہت خراب ہو جاتا ہے، طوفانی بارش اور اوپر سے لائٹ چلی جاتی ہے۔ شرجینہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت پریشان ہو جاتی ہے، موسم سے گھبرا جاتی ہے اور اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار مصطفیٰ کو کال کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عدیل اور رباب کا جو رشتہ ہے وہ ایک عجیب سی مشکل کا شکار ہے، جس میں دکھاوا، بناوٹ، دولت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رباب چاہتی ہے کہ عدیل بس اسی کا کلمہ پڑھے، اسی سے محبت کرے، اور عدیل کے دل میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے رباب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس نے رباب سے شادی صرف دولت کے لیے کی ہے۔ اب مصطفیٰ جب اپنے فون پہ 14 مس کالز دیکھتا ہے تو فوراً پہنچتا ہے گھر اور دیکھتا ہے کہ شرجینہ گھر میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آوازیں دیتا ہوا ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے تو آخرکار اس کو شرجینہ نظر آتی ہے، ڈری ہوئی سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی۔ وہ شرجینہ سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ تو شرجینہ انتہائی غصے میں اور روتے ہوئے اس کو کہتی ہے کہ تم کہاں تھے، تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ تم شوہر ہونے کا کوئی فرض نہیں ادا کرتے، تم میرے محافظ ہو لیکن میری حفاظت نہیں کرتے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی محبت کرے، میرے لیے کوئی تحفہ لے کے آئے، لیکن تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے، تم میرے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ مصطفیٰ یہ سن کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور اس کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک مقدس بندھن میں بندھا ہوا ہے شرجینہ کے ساتھ، اور شرجینہ اس سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے اور وہ اس کو پورا نہیں کر رہا۔ بس یہی بات اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے کہ بس اب تو کچھ کرنا ہی ہے اس کو شرجینہ کے لیے، اور کچھ بن کے دکھانا ہے۔ وہ شرجینہ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کے اور عدیل بھائی کے درمیان ڈفرینسز کیے جاتے تھے۔ عدیل کو ہمیشہ امپورٹنس دی جاتی تھی اور مجھے نالائق اور نکھٹو سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے جب مجھ پہ کسی نے ٹرسٹ ہی نہیں کیا تو پھر میں جو تھا وہ نالائق ہی ٹھیک تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ماں باپ کو اس بات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ اچھے گریڈز نہیں لے کے آتا تو وہ اس کو دوسرے بچوں سے کمپیئر نہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایسی کون سی اسکل ہے جس کو وہ پالش کر کے زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بچے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہر انسان کی لائف میں پھر شرجینہ جیسا شریک حیات نہ آئے تو بس یہیں سے ان کی زندگی کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر آتے ہیں ناظرین کہانی کی طرف۔ تو شرجینہ اس کی باتیں سن کر اس کو بتاتی ہے کہ مجھے تم پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اور مجھے تم پہ یقین ہے کہ تم جو ہو زندگی میں ضرور کامیاب ہوگے، اور مصطفیٰ کو ان باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے اور وہ اپنے جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، اور وہ گیمنگ میں ماسٹر تو ہوتا ہی ہے، اس کو ایک بہت بڑی کمپنی سے اس کو جاب آفر ہو جاتی ہے۔ وہ شرجینہ کو بتاتا ہے اور شرجینہ کا مارے خوشی کے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ شرجینہ اس کو کہتی ہے کہ کیا تم یہ جاب کر لو گے؟ تو مصطفیٰ مسکرا کے کہتا ہے نکاح بھی تو کر ہی لیا تھا، جاب بھی کر لیں گے۔ اب آگے ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ شرجینہ کا یقین جیت پائے گا اور اپنی بات پہ قائم رہے گا اور ایک اچھے شوہر کا فرض نبھائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور
کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔